نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے کوئی شخص اگر خواب کے اندر مسجد کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ مسجد کو بنواتے ہوئے دیکھنا، مسجد کی بنیاد رکھ رہا ہے یا مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، پرانی مسجد دیکھنا، نئی مسجد دیکھنا، یعنی مسجد کے متعلق کوئی خواب ہے تو اس کی تعبیر انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے دوستو، اگر کوئی اور اس کے علاوہ بھی آپ کا خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کومنٹس کے ذریعے آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ہم سے کوئی خواب کی تعبیر آپ کومنٹس کے ذریعے پوچھنا چاہتے ہیں تو وقت ہم نے بتایا ہوا ہے کہ صبح کی نماز سے لے کر دوپہر زوال سے پہلے اس وقت کے دوران آپ ہم سے کسی بھی وقت میں اپنے خواب کی تعبیر انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارے چینل پر دوستو نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ پھر دوستو، ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کوئی مسجد بنا رہا ہے، کہ اس نے دیکھا خواب میں کہ اس نے مسجد بنائی ہے، تو اس کی تعبیر حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے کوئی خیر اور نیکی کرے گا جس کا انشاءاللہ اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور فرمایا کہ یا کسی قوم کو اپنے کام پر جمع کرے گا۔ پھر تیسری تعبیر حضرت یہ اس کی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا پھر یہ کسی قوم کو دین اسلام اور شریعت کے اوپر قائم رکھے گا۔ میرے دوستو، حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے، مسجد کی بنیاد رکھتے ہوئے خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص عورت کرے گا، یعنی یہ شادی کرے گا۔ اور پھر ساتھ حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دیکھتا ہے کہ مسجد کی بنیاد رکھی اور اس مسجد کو مکمل کیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتا ہے کہ انشاءاللہ اس کو جو عورت ملے گی وہ بھی حلال کی ہوگی اور وہ نیک صالح ہوگی، پارسا عورت ہوگی انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے مسجد کا چراغ بجھا دیا ہے، مسجد کا چراغ بجھاتے ہوئے خواب کے اندر دیکھنا، اس کی تعبیر حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا فرزند، اس کا بیٹا مر جائے گا۔ میرے دوستو، ایسا کوئی خواب جب آتا ہے تو پھر آپ ہم سے پوچھتے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ہر ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں کہ دو کام آپ لازمی کیا کرو۔ ایک تو صدقہ کرنا، حدیث میں آتا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ دوسرا ہے اس خواب کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کرنا، اس خواب کو کسی کو نہ بتانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ برا خواب ہو تو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کرو، کسی کو نہ بتاؤ، تو اللہ تمہیں اس خواب کے شر سے اللہ تمہیں بچا لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے دو کام آپ ایسے خواب پر لازمی کیا کریں، ایک صدقہ کرنا اور اپنے خواب کو چھپانا۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے مسجد کے اندر نماز ادا کی ہے لیکن اس کا رخ قبلہ کی طرف نہیں تھا، قبلہ سے ہٹا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر حضرت فرماتے ہیں کہ بہت بری ہے، یعنی یہ بے دینی کی علامت ہے۔ اس کو لازمی صدقہ کرنا چاہیے، اس خواب کو چھپانا چاہیے، صدقہ ضرور کرے، یہ خواب بہت خطرناک ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ مسجد کے اندر منہ ہاتھ دھو رہا ہے، منہ ہاتھ دھوتے ہوئے خواب کے اندر مسجد میں دیکھنا، اس کی تعبیر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آدمی مسجد کے اوپر اپنا مال خرچ کرے گا، مسجد کو مال لائے گا اور پھر انشاءاللہ اللہ اس کی مراد کو پورا کریں گے۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی مسجد کو ویران دیکھتا ہے، مسجد ویران دیکھی، تو اس کی تعبیر حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی عالم اس دنیا سے چلا جائے گا، کسی عالم کے فوت ہونے کی علامت ہے۔ میرے دوستو، حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کی جگہ کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، اپنی جگہ پر جو اس کی ملک میں ہے اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی دیکھنا، اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو بزرگی عطا فرمائیں گے، اس کو عزت حاصل ہوگی اور یہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دے گا، داعی الی اللہ ہوگا یہ آدمی۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مسجد کے اندر گیا، قوم کے ساتھ مسجد کے اندر جانا، اس کی تعبیر علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی کسی لڑاکی عورت کے ساتھ شادی ہوگی۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے مسجد کے اندر چراغ روشن کیا ہے تو اس کی تعبیر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے ہاں انشاءاللہ ایک نیک بیٹا پیدا ہوگا۔ میرے دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر مکہ یا مدینہ شریف کی کسی مسجد میں جاتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو، اس خواب دیکھنے والے کو خوف سے امن میں لے آئیں گے، انشاءاللہ اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ جمعے والے دن مسجد کو آراستہ کر رہا ہے، خوبصورت بنا رہا ہے، صفائی ستھرائی مسجد کی کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی علماء کرام کو نفع پہنچائے گا، علماء کرام اس سے خیر اور نفع حاصل کریں گے۔ اور میرے دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص خواب کے اندر مسجد کی صفائی کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، جھاڑو دینا یا کسی کپڑے کے ساتھ مسجد کو صاف کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے،
تو اس کی تعبیر کے اندر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص گناہوں سے دور ہوگا اور اسلام کی خدمت کرے گا اور اللہ اس کو انشاءاللہ عزت اور بزرگی عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مسجد میں گیا ہے، گھوڑے پر بیٹھ کے مسجد میں جانا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس خواب کا دیکھنا بہت برا ہے، کہ اس شخص کے اندر کسی طرح کی بھی خیر نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر کوئی آدمی مسجد سے گھوڑے پر بیٹھ کر باہر نکلا ہے تو پھر فرمایا کہ اللہ پاک اس آدمی سے خیر نکال لیں گے، یہ خواب بندے کے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ اور اگر میرے دوستو کوئی شخص مسجد کے اندر اذان دیتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ مال بے حساب ملے گا، اس کا انجام اچھا ہوگا اور یہ شخص حج اور عمرہ کے لیے جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ تو کچھ خواب یعنی مسجد کے متعلق اور ان کی تعبیریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو میرے دوستو، جانے سے پہلے پھر چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔